بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد القول فی الحقیقت والمجاز۔ کلام مفید کی دو قسمیں، حقیقت اور مجاز۔ حقیقت اور مجاز۔ حقیقت کہتے ہیں کہ لفظ اپنے موضوع لہو معنی کے اندر استعمال ہو، لفظ کو اس کے موضوع لہو معنی سے، یعنی جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، لفظ اس معنی سے نہ ہٹے تو اسے کہتے ہیں حقیقت۔ اور مجاز کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے موضوع لہو معنی سے ہٹا کر استعمال کیا جائے تو اسے مجاز کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت اور مجاز، حقیقت اور مجاز۔ والکلام المفید ينقسم الى حقیقت و مجاز وقد وردت اللغت بالجمیع ونزل به القرآن۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ لغت عرب میں بھی اور خصوصاً قرآن کریم جو بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے اس میں بھی حقیقت اور مجاز دونوں کا، بالجمیع یعنی دونوں کا استعمال ہوا، حقیقت کا بھی استعمال ہوا ہے اور مجاز کا بھی استعمال ہوا ہے، دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ لغت عرب میں مجاز کا استعمال نہیں ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ الْمَجَازَ فِي اللُّغَةِ۔ ابن داؤد ظاہری کہتے ہیں لیس فی القرآن مجاز، قرآن میں مجاز کا استعمال نہیں ہوا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ریمارک دے رہے یہ غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں مجاز کا استعمال نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور مجاز کے استعمال کرنے کی ضرورت مخلوق کو پیش آتی ہے کہ وہ جب معنی حقیقت مراد نہیں لے سکتے تب جا کر مجازی معنی کے مراد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کی ذات ضرورت سے عاری ہے، مستغنی ہے۔ تو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جواب ہی دیتے ہیں کہ ہر وقت مجاز بطور ضرورت کے نہیں ہوتا، بلکہ مجاز کبھی جو ہے کسی معنی کی زیادتی کے لیے اور کبھی کلام حسن پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے اس کی خوبیاں ہیں مجاز کی، تو ان خوبیوں کا استعمال قرآن کریم کے اندر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ کہف میں ہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق کہ جدار یرید ان ینقض، کہ ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا فاقامہ۔ تو بہرحال جدار یرید ان ینقض، یرید ارادے سے ہے، ارادہ کہتے ہیں دل کی چاہت کو، اور دل جو ہے یہ قلب جو ہے یہ جاندار چیز میں ہوتا ہے، بے جان چیز میں نہیں، تو دیوار تو بے جان چیز ہے، تو جدار کی طرف جو ارادے کی نسبت کی گئی ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبت حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ نسبت مجازی ہے۔ نحن نعلم ضرورتاً، اور ہم یقینی طور پر، یعنی علم ضروری کے طور پر، پیچھے آیا نا علم بدیہی ضروری، تو علم ضروری کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ دیوار کا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے جان چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھ لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے گاؤں بے جان چیز ہے، اصل ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ۔ اور یہ بھی ہم بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ قریہ سے مخاطب نہیں ہو جاتا بلکہ قریہ کے سکان جو ہوتے ہیں، ساکنین جو ہوتے ہیں، ان سے، ان رہنے والوں سے، ریزیڈنس سے جو ہے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجَازٌ، تو اب یہ دلیل قائم ہوگی اس بات پر کہ یہ جو نسبت ہے سوال کی قریہ کی طرف، یہ نسبت مجازی ہے، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ الْأَصْلُ فِي اللُّغَةِ، حقیقت لغت میں اصل کو کہتے ہیں اور اس کی تعریف ہے كُلُّ لَفْظٍ اُسْتُعْمِلَ فِي مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ، ہر لفظ جسے موضوع لہو معنی کے اندر استعمال کیا جائے بغیر اس کو اس کے معنی سے ہٹائے ہوئے۔ وقیل، بعض حضرات فرماتے ہیں مستعمل فی مصطلح علی التخاطب به، کہ لفظ اپنے اصطلاحی معنی کے اندر استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہے۔ وقد یکون للحقیقت مجاز، اور کبھی کبھی حقیقت کا کوئی مجاز بھی ہوتا ہے۔ ہر حقیقی معنی کا مجازی معنی ضروری نہیں، لیکن ہر مجازی معنی کا حقیقی معنی ہونا ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی حقیقی معنی کا مجازی معنی بھی ہوتا ہے، جیسے بحرن کا لفظ حقیقت میں اسے مائع مجتمع کثیر، یعنی کثیر جمع شدہ پانی جو سمندر کا ہوتا ہے پانی،
تو سمندر کے لیے بحرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازی طور پر جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے اس کو بھی بحرن کہا جاتا ہے مجازن۔ متبحر عالم، رجل عالم جو ذی استعداد باصلاحیت عالم کو بھی متبحر عالم کہتے ہیں، بحرن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نسبت جو ہے بحر کی عالم کی طرف یا گھوڑے کی طرف، تیز رفتار گھوڑے کی طرف، یہ نسبت مجازی، نسبت مجازی۔ تو ہر حقیقی معنی کا مجاز ہونا ضروری، لیکن بعض حقیقی معنی کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ جیسے بحرن کا لفظ حقیقت میں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازن فرس جواد اور عالم متبحر شخص کے لیے یہ معنی استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا وَرَدَ اللَّفْظُ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِإِطْلَاقِهِ، جب لفظ وارد ہو تو حقیقتاً مطلقاً جب لفظ آ جائے کہیں پر تو اسے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ فَإِذَا وَرَدَ اللَّفْظُ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، حقیقی معنی پر اسے محمول کیا جائے گا جب لفظ مطلقاً کہیں پر نظر آ جائے تو۔ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اور بغیر دلیل کے اسے مجازی معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ مَجَاز، اور کبھی حقیقی معنی کا مجاز ہوتا نہیں ہے۔ لغت میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو حقیقی معنی پر مستعمل ہوتے ہیں، مجازی معنی ان کا نہیں ہے۔ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وُصِعَ لَهُ، تو ان الفاظ کا جو معنی وضع کیا گیا ہے وہ الفاظ اپنے موضوع لہو معنی پر ہی محمول ہوں گے، وہ الفاظ جو ہے اپنے موضوع لہو معنی پر محمول ہوں گے۔ وَأَمَّا الْمَجَاز، اور مجاز کہتے ہیں مجاز کی تعریف حدُّهُ مَا نُقِلَ عَمَّا وُصِعَ لَهُ، لفظ کو اپنے موضوع لہو معنی سے ہٹ کر استعمال کیا جائے، لفظ کو اپنے موضوع لہو معنی سے ہٹ کر استعمال کیا جائے۔ وَقَلَّ التَّخَاطُبُ بِهِ، اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، یعنی مجاز کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ہر مجازی معنی کا حقیقی معنی ہونا ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مجاز کا اظہار لغت عرب میں 4 ذریعوں سے ہوتا ہے۔ کبھی تو کوئی لفظ بڑھانے کے ذریعے سے، کبھی کوئی لفظ گھٹا کر نقصان کے ذریعے سے، کبھی الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے مجاز ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی استعارہ یعنی حسن تشبیہ، بہترین تشبیہ دینے کے لیے بھی مجاز کا مظاہرہ ہوتا ہے زیادتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کاف حرف تشبیہ ہے، اور مثل یہ بھی حرف تشبیہ ہے، لفظ تشبیہ ہے، دونوں کا معنی مانند جیسے، دونوں کا معنی۔ تو کاف یہاں پر زائد ہے اور معنی لیس مثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، کاف زائد ہے۔ تو مجازی طور پر ایسا ہوا ہے، کاف کو مجازن لایا گیا ہے۔ والنقصان، اور کبھی لفظ گھٹا کر ایسا کیا جاتا ہے، جیسے واسأل القریہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسأل القریہ، گاؤں سے پوچھ لیجئے، حالانکہ ہے مراد اہل القریہ۔ فحذف المضاف، اہل مضاف اس کو حذف کیا گیا ہے، واقام المضاف الیہ مقامہ، اور القریہ جو مضاف الیہ ہے اس کو اہل کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، اہل کی جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا ہے، زیادتی ہوگی۔ تقدیم و تاخیر کی صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، ترجمہ ہے اس کا دیکھیے، والذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چارہ پیدا کیا، چارہ نکالا زمین سے، چارہ نکالا جو جانور کے چرنے کے کام آتا ہے۔ مرعى، الرعی کے معنی چرنا، اور یہ مفعول ظرف ہے، اس میں ظرف ہے مرعى، جس جگہ چرا جاتا ہے، جانور چرتے ہیں، مرعى چراگاہ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا ہے زمین سے، فجعلہ غثاء احوى، پھر اللہ ہی نے اس کو سکھا دیا، سکھا کر پیلا کر دیا، اور وہ سرسبز ساداب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے چارہ پہلے سبز ہوتا ہے، بعد میں سوکھ کر پیلا بن جاتا ہے۔ چارہ جو ہوتا ہے پہلے کیسا ہوتا ہے؟ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو اصل جو ہے قرآن کریم کی آیت میں ترتیب یہ ہونا چاہیے تھا کہ غثاء کے پہلے احوا ہونا چاہیے تھا، والذی اخرج المرعى احوا، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سبز چارہ پیدا کیا، فجعلہ غثاء، اور پھر اس کو پیلا کر دیا، سکھا کر پیلا کر دیا، زرد کر دیا۔ لیکن مجازن کیا کیا گیا ہے؟ غثاء کو مقدم اور احوا کو مؤخر کیا گیا ہے۔ فالمراد به اخرج المرعى احوا فجعلہ غثاء فقدم واخر، تو اللہ تبارک و تعالی نے غثاء کو مقدم کیا ہے
وَأَخَرَ احوا، اور احوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے، احوا کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ مؤخر کیا ہے۔ تین ہو گئے، مجاز کا اظہار کبھی تو لفظ بڑھا کر جیسے لیس کمثلہ شیء، کبھی گھٹا کر جیسے واسأل القریہ، کبھی تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے، اور چوتھی چیز ہے استعارہ، یعنی کسی بہترین نسبت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں جدارا یرید ان ینقض، دیوار گرنا چاہ رہی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ارادہ جو جس کی نسبت جاندار کی طرف ہوتی ہے عمومی طور پر، اس کو غیر جاندار کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا۔ استعارہ ویسے ادھار کے لیے کہتے ہیں نا، بہترین تشبیہ کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ وَمَا مِن مَجَازٍ إِلَّا وَلَهُ حَقِيقَةٌ، ہر مجاز کا حقیقی معنی ہونا ضروری ہے، جس حقیقی معنی سے اس کو منتقل کیا جائے۔ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا، اس لیے کہ ہم یہ چیز پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ مجاز وہ ہے ما نقل عما وضع لہ، کہ لفظ کو جب موضوع لہو معنی سے ہٹایا جاتا ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں، اور جو موضوع لہو معنی ہے اس لفظ کے لیے متعین معنی ہے، اس لفظ کے لیے جو متعین معنی ہے وہ الحقیقت، اسی معنی کو معنی حقیقت کہتے ہیں۔ جیسے البحر حقیقتاً سمندر کے لیے اس کا استعمال ہے، اور مجازاً بہترین ذی استعداد عالم کے لیے، تو بحر کے معنی کے اندر جب اس کا استعمال ہوگا تو اسے کہیں گے حقیقت، اور جب ذی استعداد عالم کے لیے جو ہے اس کا استعمال ہوگا بحرون کا، تو اسے ہم کہیں گے کہ مجازاً یہ استعمال ہو۔ کیسے استعمال ہوا؟ یہ مجازاً ایسا کام ہوا ہے۔ تو دیکھیے حقیقت اور مجاز کی تعریفات بھی ہو گئی، حقیقت اور مجاز کی قسمیں بھی ہو گئی، ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس لفظ کو زبانی طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے سبق۔